السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے میں آج سے ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں جس کا نام ہے عشق مجازی کی تباہ کاریاں۔ یہ ایک کتاب ہے ذم الہوا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف ہے اور اس کا اردو ترجمہ اور تخلیص کیا ہے مولانا امداد اللہ انور۔ تو میں اس کا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں آج، جس میں پہلا ولاگ جو میرا ہے وہ اسی کتاب سے ہے، باب نمبر 1، عقل کی حقیقت اور فضیلت۔ اس عنوان سے پہلا باب ہے اور آج انشاءاللہ عقل کیا ہے ایک، اور دوسرا محل عقل، عقل کہاں ہوتی ہے، یہ دو چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے عقل کیا ہے؟ حضرات اہل علم نے عقل کی حقیقت میں بہت اختلاف کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس کے متعلق جو بھی سلسلہ وار چیزیں آئیں گی وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اچھا، حضرات اہل علم نے عقل کی حقیقت میں بہت اختلاف کیا ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ علوم ضروریہ کی ایک قسم ہے، ایک جماعت کہتی ہے یہ ایک فطرت ہے جس کے ساتھ علوم کا ادراک و شعور حاصل ہوتا ہے، اور ایک جماعت کہتی ہے یہ ایک قوت ہے جس کے ذریعے معلومات کے حقائق کی تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے یہ جوہر بسیط ہے، ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ شفاف جسم ہے۔ حارث محاسبی کہتے ہیں یہ ایک قسم کا نور ہے۔ ہمارے حضرات میں سے ابو الحسن تمیمی رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل ایک فطری چیز ہے، گویا کہ یہ ایک نور ہے جو دل میں اتارا جاتا ہے اور وہ اشیاء کے شعور میں چوکس ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ممکنات کا جواز اور محالات کا محال ہونا اور انجام کار کے اشارات کو پا لیتا ہے۔ یہ نور کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے۔ جب یہ قوی ہو تو انجام کی فکر کیے بغیر اپنی خواہشات کی تکمیل میں جلدی کرتا ہے۔ یہاں تک یہ باب کا پہلا حصہ عقل کیا ہے۔ اب اس باب کا دوسرا حصہ ہے محل عقل۔ ہمارے اکثر حضرات فرماتے ہیں اس کی جگہ دل ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ ان حضرات کی دلیل یہ فرمان خدا بندی ہے۔ سورۃ حج آیت نمبر 46 کا ترجمہ ہے، ان کے دل ہوتے تو ان کے ساتھ سمجھتے، اگر ان کے دل ہوتے تو ان کے ساتھ سمجھتے۔ اور ارشاد ہے سورۃ قاف آیت نمبر 37، اس میں اس کے لیے نصیحت ہے جو دل رکھتا ہے۔ یہ حضرت فرماتے ہیں ان آیات میں دل کی جگہ عقل تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے یہ دل عقل کا محل ہے۔ فضل بن زیاد نے امام احمد رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ عقل کا محل دماغ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اصحاب نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں دل کو عقل کا محل ٹھہرایا ہے۔ آج کا ویلاگ اتنا ہی ہے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں فضیلت عقل، عقل کی فضیلت کیا ہے یہ انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو آسانیوں سے بھر دے۔ اللہ پاک آپ سب پہ اپنی رحمت